قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ نئی حکومت عوامی مسائل پر توجہ دے اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے۔ سی پیک اور ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جائے، دوست کے دوست کو دوست اور دشمن کے دوست کو دشمن گردانا جائے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ عمران خان کی حکومت کو 5 سال مکمل کرنے دیے جاتے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ سرپرست اعلیٰ سپریم شیعہ علماء بورڈ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے تحریک عدم اعتماد کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی تبدیلی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حکومت کو گوناگون مسائل کا سامنا ہوگا، لہٰذا تمام تر توجہ عوام کے مسائل کے حل پر دینی ہوگی۔ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، ملکی ترقی کی روح رواں سی پیک سمیت جاری عوامی فلاحی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوگا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ عمران خان کی حکومت کو 5 سال مکمل کرنے دیے جاتے اور جمہوری اصولوں، تحمل و برداشت اور رواداری کو فروغ دیا جاتا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت سے ہی ملک میں بیرونی قوتوں کی مداخلت کا سلسلہ جاری ہے، جس کی بنیادی وجہ کمزور معیشت اور اقتصادیات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے رب ذوالجلال پر توکل کرنا ہوگا۔ مادیت پر انحصار اور بیرونی بیساکھیوں سے خودداری اور حمیت کی توقع عبث ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ بیرونی مداخلت کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس اصول کو خارجہ پالیسی کا محور بنایا جائے کہ دوست کے دوست کو دوست سمجھا جائے اور دشمن کے دوست کو دشمن ہی گردانا جائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے سے اہل سیاست کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سازش کے بارے میں کوئی مضبوط دلیل نہیں دی جا سکی، البتہ اندرونی اور بیرونی سازشیں روز ازل سے پاکستان میں ہو رہی ہیں، جس کے تدارک کے لیے تمام قوتوں کو سوجھ بوجھ اور دانشمندی سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن زیادہ نہیں بنانے چاہیے، پہلے ہی وطن عزیز زخموں سے کراہ رہا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس امر پر زور دیا کہ آئین سپریم ہے، اس کا احترام اور نفاذ یقینی بنایا جائے۔ آئین کو مفادات کی بھینٹ چڑھانے سے زیادہ ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آقائے موسوی نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی پالیسی آئین پاکستان پر عمل درآمد ہے، جس پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل کرنے میں ہی ملک و قوم کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔